MQM بہاری تنظیم کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو سالانہ 300 ارب ملنا چاہیے. کوئی ہو نہ ہو، کراچی والوں میرے پاس تم ہو. یہ اگر MQM اسی تنخواہ پہ کام کرنا چاہتی کریں. کراچی کے عوام اب اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی کو کم از کم سالانہ 300 ارب ملنے چاہیے. 4 سال میں 1200 ارب. اور یہ جو ہم دے رہے ہیں قومی خزانے میں، اس کا 10% بھی نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں K4 پورا چاہیے، تینوں فیز. ہمیں سرکولر ریلوے چاہیے. ہمیں نکاسیاب کی ساری لائنوں کی تبدیلی، پرانے ٹریٹمنٹ پلانٹ کو درست کرنا اور نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ S3 جس کا کباڑا نکال دیا گیا، وہ پاک اویسس نے کام روک دیا ہے، اس پر کام نہیں ہو رہا. اس کی قیمت بھی 32 ارب سے پھر 45 ارب ہو گئی. کام ہو نہیں رہا، منصوبوں پر اس کی قیمت میں اضافہ. K4 پر کام نہیں ہو رہا، قیمت میں اضافہ. سیوریج کی لائنوں کا مسئلہ، کچرا اٹھانے کا نظام ہونا چاہیے. یہ 1000 سے 1200 ارب کراچی کو چاہیے 4 سال میں. کراچی کے عوام میرے ساتھ ہیں. کوئی اور ہو نہ ہو، میرے پاس تم ہو کراچی والوں. اور تم میرے پاس ہو تو انشاءاللہ ہم کراچی کو اس کا حق دلائیں گے انشاءاللہ. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو رانگ وے پر FIR کاٹی گئی ختم کی جائے. یہ پالیسی کا آنا ہی غلط ہے کہ ٹریفک کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی میں کوئی FIR کاٹی جائے. ٹریفک کی خلاف ورزی میں چالان کٹتا ہے، چالان دیا جاتا ہے اور جرمانہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس جرمانے کو اور چالان کو FIR کا درجہ دے دیا جائے اور جرمانہ بھرنے کو ملزم کا اقرار سمجھ لیا جائے اور وہ ملزم مجرم ہو جائے، تو پھر تو زندگی بھر کے لیے اس کا پروفائل خراب ہو جاتا ہے. اور یہ صرف کراچی کے خلاف ہو رہا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ پہلے تو MQM کا کارکن ہونے پہ FIR کٹتی تھی. اب چونکہ وہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ گیا تو یہ کوئی نیا حربہ نکالا گیا کراچی والوں پر FIR ٹھوکنے کے لیے. فاروق ستار نے کہا کہ ٹیکسٹائل ملوں سے بے روزگاری ہوئی تو عدم استحکام بڑھے گا. کراچی کو سالانہ 300 ارب ملنا چاہیے. اب وہ معاشرتی علوم کی پتہ نہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کتابیں تیار کر رہا ہے، اپنی مرضی سے تاریخ لکھ رہا ہے، اپنی مرضی سے مختلف بستیوں اور آبادیوں کو غیر رسمی قرار دے رہا ہے، اپنی مرضی سے ان بستیوں اور آبادیوں میں رہنے والوں کو بھگوڑا اور مفرور قرار دے رہا ہے، پناہ گزین قرار دے رہا ہے. اور پھر وہاں جو لوگ مقیم ہیں اورنگی میں، وہ بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں، بنگلہ دیش سے فرار ہو کر آئیں. یہ ہتک آمیز رویہ ہے، یہ ان کی تذلیل ہے، ان کی ہجرت کی توہین ہے. ان ٹیکسٹ بک بورڈ کے افسران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ایسے الفاظ ٹیکسٹ کی کتابوں سے حذف کیے جانے چاہیے. تو اس کا بھی نوٹس لیں. اور یہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے، اس پر کسی نہ کسی کو معافی مانگنی چاہیے. ہماری ہجرت کی توہین ہوئی ہے، مہاجروں کی، بہاری بھائیوں کی توہین اور تذلیل ہوئی ہے. یہ بند ہونی چاہیے اور اس پر حکومت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ دنیا کا بہترین کپاس پیدا کرنے والا ملک اب کپاس بحران کا شکار ہے. اس قدر نالائکی ہے کہ پہلے آٹا ایکسپورٹ کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کریں گے. وفاقی حکومت کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ اہلی ہے، نہ تجربہ کاری ہے، اور اس پر زبردست قسم کی نالائقی ہے. اور اس قدر نالائقی ہے کہ پہلے آٹا ایکسپورٹ کر دیا کہ سرپلس ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کریں گے، اور اس پہ ہمارے کروڑوں ڈالر جو ہمارا فارن ایکسچینج ہے اس کا نقصان ہوگا. تو یہ کیسی پالیسی ہے؟ دوسرا یعنی آٹے کا کرائسس، اب اس کے بعد شوگر کا کرائسس، چینی کا کرائسس.
اور اب تیسرا کرائسس کپاس کا کرائسس. ایک دنیا کی دوسری بہترین کپاس پیدا کرنے والا ملک جو کپاس میں خود کفیل تھا، ہماری ٹیکسٹائل ملیں پورا وقت چلتی تھی، اب کپاس کا کرائسس اور بحران آ رہا ہے، اور 2 مہینے کے بعد ہماری ملوں کے لیے کپاس نہیں ہوگی.